بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، زندگی کی ضروری مسائل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، گاڑی کی سیٹ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو نیند آیا، وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے، صبح کی نماز کسی سے قضا ہوئی تو جب وہ ادا کرتا ہے تو سنت کی بھی ادا کرنی ہے یا صرف فرض کی؟ دو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی بھر اگر کسی سے نماز قضا ہوگی، اس نے توبہ کر دیا ہے، ابھی کیا کرنی ہے؟ تو وہ پوری زندگی کی نمازوں کی ادا کرنی ہے یا وہ معاف ہے؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے، عورت کو ماہواری آتی ہے ہر مہینہ، تو اس ماہواری کے دنوں کی جو نمازی اس سے قضا ہو جاتی ہے تو وہ اسی نمازوں کے پھر ادا کرنی ہے یا نہیں؟ 4 مسئلے بیان کرتے ہیں۔ تو مسئلے بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے حوصلہ افزائی ہو جائے اور آپ لوگوں تک مسائل بھی پہنچ سکے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، گاڑی کی سیٹ پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے یا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی صوفے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو نیند آیا تو کیا اس کی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ وضو کے لیے کلیہ ہے۔ کلیہ یہ ہے کہ وضو جو چیز جسم سے خارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا نکل گئی، کوئی نجاست نکل گیا، پیپ نکل گیا، خون نکل گیا، تو اس شخص کی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے۔ تو اگر کسی شخص کو کوئی بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، صوفے پہ بیٹھا ہے، وہ ایسی حالت پہ بیٹھا ہے کہ اس کا جسم ٹائٹ ہے اور اس کو خطرہ نہیں ہے کہ میرے جسم سے کوئی ہوا یا کوئی نجاست نکلتا ہے، تو اس شخص کی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ ایسی حالت پہ بیٹھا ہے جیسا آج کل گاڑیوں کی سیٹیں ہے، ڈائیوں والے بس ہے، بڑے لمبے لمبے سیٹیں ہے، بندہ ڈھیلا سو جاتا ہے، آرام بھی آ جاتا ہے، جسم بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو اس صورت پہ اگر اس کا جسم ڈھیلا ہے، اس کو خطرہ ہے کہ یار خدا نہ خواستہ ہوا نکلتا ہے یا کوئی اور نجاست نکل جاتا ہے، یہ خطرہ ہے، تو پھر اس شخص کی صوفے میں بھی اور گاڑی کی سیٹ پہ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کلیہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، صبح کی نماز اگر کسی سے قضا ہوگی تو کیا اس شخص کو صبح کی نماز کی ادا کے ساتھ ساتھ سنت کی بھی ادا کرنی یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے، دیکھو میرے بھائیو، اگر کسی شخص سے صبح کی نماز کی قضا ہو گئی تو زوال سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ بھی جائز ہے کہ بندہ ظہر کی نماز سے پہلے اس وقت کی نماز کی ادا کر لے، لیکن صبح کی نماز سے زوال کے سے پہلے پہلے صبح کی نماز کو ادا کرنی چاہیے۔ تو اگر وہ زوال سے پہلے پہلے صبح کی نماز کی ادا کرتے ہیں تو سنت کو بھی ادا کرنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ زوال کے بعد وہ ادا کرتا ہے تو پھر سنت کو نہیں ادا کرنی چاہیے۔ بس یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، اگر کسی شخص نے زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھی ہے یا 10 سال سے نہیں پڑھی یا 5 سال سے نہیں پڑھی ہے، تو کیا اس نے توبہ کر دیا؟ ابھی وہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ نمازیں اس کی معاف ہے یا وہ نمازیں اس نے پھر ادا کرنی ہے؟ مسئلہ یہ ہے، دیکھو بعض گناہ ایسی ہے کہ اس کی چھوڑنے پہ، اس کی توبہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بندہ۔ مثال کے طور پر شراب ہے، کوئی بندہ شرابی ہے، شراب سے توبہ کر دیا، جتنے بھی شراب پی لیا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ کوئی بندہ خدا نہ خواستہ زناکار ہے، جتنے بھی زنا کی ہے توبہ کر دیا، اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، مثال کے طور پر ایسی بعض غیبت کو تو پھر بھی وہ معافی لینی پڑے گی، ایسی بعض گناہ ہیں جو توبہ کرنے کے بعد اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اور بعض گناہ ایسی ہے کہ توبہ کے بعد بھی اس کی ادا کرنی ہے۔ جیسے روزہ ہے، کسی نے 3 سال روزیاں نہیں رکھی ہے، جب اس نے توبہ کر دیا تو 3 سال کی روزی اس پہ فرض ہے۔ کسی نے حج ادا نہیں کی ہے، اور وہ حج اس پہ فرض تھا، اس نے ادا نہیں کیا ہے، جب توبہ کر دیا تو حج کو ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح نماز بھی ہے، نماز اگر کسی نے 10 سال کی قضا کی ہے، توبہ کر دیا تو اس کو اسی نمازوں کی ادا کرنی چاہیے۔ کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ ایک دن پہ کتنا کرنی چاہیے؟ بندہ تو کر نہیں سکتا، آسانی ہے، ہر نماز کے ساتھ وقت کی نماز کی ادا کر لے۔ صبح کی نماز کے ساتھ بھی، ظہر کی نماز کے ساتھ بھی، عصر کی نماز کے ساتھ بھی، مغرب نماز کے ساتھ بھی، عشاء نماز کے ساتھ بھی۔ اور ایک مسئلہ ہے، وتر کی بھی ادا کرنی چاہیے۔ ایک کلیہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو مکروہ نماز میں قضائی نمازوں کی ادا نہیں ہو سکتی ہے، مکروہ ٹائم پہ، مثال سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، زوال کے ٹائم پر، اس ٹائموں پہ بندہ اگر نماز کی کوئی قضائی نماز کی ادا کرتا ہے نہیں ہوتا، باقی ہر ٹائم پہ قضائی نمازوں کی ادا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بندہ کر سکتا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کسی سے 10 سال کی قضا ہو گئی ہے تو ایک دن پہ 10 ظہر کی نمازوں کی قضا ادا کر سکتی ہے، قضائی نمازوں پڑھ سکتا ہے۔
عصر کی نماز سے پہلے 10 عصر کی نمازوں کی قضائی نماز پڑھ سکتا ہے. تو اسی طرح ہر نماز کے ساتھ اس کو کسی اور بندہ نفل پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ بندہ یہ ہے جو بندہ کوئی نفل پڑھتا ہے تو نفل اس نیت سے پڑھے وہ نماز قضائی نماز کی نیت سے پڑھ لے تاکہ ہو سکتا ہے جتنی بھی نمازیں قضا ہو گئی وہ اس پہ لگ جائے. اللہ بڑا مہربان ہے. چوتھا مسئلہ، اگر عورت کی ماہواری آ گئی اور اس نے ماہواری میں نمازیں قضا کر دی ہے تو اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. عورت کو ہر مہینے بھی ماہواری آتی ہے تو ماہواری کے دنوں میں جتنی بھی نمازیں قضا ہو جاتی ہے اسی دنوں کی قضائی نمازوں کی اس پہ نہیں ہے. بس خلاصہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، اس کو ادا نہیں کرنی چاہیے. باقی جتنے بھی اور دنیں ہیں وہ تو اگر خدا نہ خواستہ قضا کی اس کی ادا کرنی چاہیے. ایک اور مسئلہ، اگر روزہ ہے، خدا نہ خواستہ مثال کے طور پر عورت نے روزے اس کی ماہواری آ گئی 7 دن یا 10 دن یا 5 دن یا 3 دن، اس نے نمازیں بھی نہیں رکھی اور روزہ بھی نہیں رکھا، اور یہ جب روزہ نہیں رکھا تو اس عورت کی روزے کی قضا اس پر ہے، نمازوں کی قضا ہی اس پہ نہیں ہے. بس یہ خلاصہ ہو گیا.